بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو کسی بھی طرح سے بدنام کیا جا سکے، اور اس کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ایسے لوگوں کو بھی ہائر کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھے یا اسلام کے خلاف ویڈیوز بنائیں، اور اس طرح کے لوگ آج کل ہر کہیں دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اسی طرح سے آج ہم جن کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی کسی نے ہائر کیا تھا قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور جس میں انہوں نے 3 سال لگا دیے۔ اس سفر کے درمیان انہوں نے کیا 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 اور یہ قرآن میں کتنی غلطیاں نکال پائیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ السلام علیکم۔ میں آج کل سعودی عرب میں رہ رہا ہوں، اور میں ایک مسجد میں رہ رہا ہوں، اور میں مسلمان ہوں۔ اگر آج سے 10-12 سال پہلے مجھ سے کوئی کہتا کہ اسلام قبول کر لو اور مکہ میں جا کر رہنا شروع کر دو، تو میں اسے کہتا کہ تم پاگل ہو، نہ تو میں کبھی اسلام قبول کروں گا اور نہ کبھی مکہ میں جا کر رہوں گا۔ مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں یہاں ہوں، اور میں ایک مسلمان ہوں۔ مجھے یہاں مکہ میں ایک عیسائی کے بطور لایا گیا تھا، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ قرآن کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھوں اور اس کی جدید انگریزی میں تشریح کروں، قرآن پر اور اسلام پر اعتراض اٹھاؤں، قرآن کی تعلیمات پر سوال کھڑے کروں۔ میرا کام تھا کہ پہلے سے کیے گئے انگلش ترجمے کو غلط ثابت کروں اور ایک نیا ترجمہ پیش کروں۔ یہاں پر میرے ساتھ قرآن کی تشریح کرنے والی کمیٹی بنا دی گئی تھی، اور میرا کام تھا کہ میں اس کمیٹی سے روزانہ بحث کروں کہ اس ترجمے میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ Since I could not read or speak Arabic, I wasn't doing any translation work. I was simply invited here to check the English to make certain that this new interpretation of the Quran was easily understood. My work, of course, required that I read the Quran over and over again. Well, as you can imagine, having no knowledge of Islam. بہرحال میں نے یہ کام 3 سال تک کیا، اور 3 سال تک قرآن کی اتنی گہرائی میں چھان بین کرنے پر میرے خیال میں مجھے ماسٹر ڈگری یا پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنی چاہیے۔ ابھی مجھے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میں نے اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیا کہ میں تو بچپن سے ہی مسلمان تھا۔ میں جب بچپن میں جیفرسن جارجیا میں رہتا تھا تو میری ماں ہر اتوار کو مجھے چرچ لے جاتے تھے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 3 سال ہوگی، اور میں چرچ کے بعد والدہ کے ساتھ ایک لائبریری میں جاتا تھا جہاں بچوں کے مطالعے کے لیے بہت ساری کتب رکھی رہتی تھیں، رنگ برنگی تصویروں والی، کہانیوں والی۔ وہاں ایک کتاب تھی جس میں اونٹوں کی تصویر بنی ہوئی تھی، صحرا کی تصویر تھی، ایک لمبا سا جبہ پہنے ہوئے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا۔ مجھے وہ کتاب بہت پسند تھی، اور میں ہر دفعہ وہی کتاب پڑھتا اور بار بار پڑھتا، اور اس کتاب کا نام تھا ابراہیم کا خدا کون ہے۔ میں ماں سے ضد کرتا، اور ماں مجھے ہر بار میری خواہش پر اسی کتاب سے پڑھ کر کہانی سناتی کہ ابراہیم کون تھا، کیسے ابراہیم نے اپنے والدین کے دین سے انکار کیا، کیسے ابراہیم بتوں کی عبادت کے خلاف لوگوں کے سامنے آواز اٹھاتا تھا، کیسے ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنا گھر بار چھوڑ کر بیوی اور بچوں کو لے کر دور کسی جگہ کی طرف نکل گیا، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ بس وہ اپنے اللہ کے حکم کو فالو کر رہا تھا، اور وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہوا مکہ پہنچا۔ گاڈ یعنی اللہ کو ابراہیم کا ایمان پسند تھا۔ کیسے اس نے بچپن سے ہی بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی تلاش شروع کر دی تھی، اور اللہ نے اس کی اسی تلاش کا اسے یہ صلہ دیا۔ بس جس طرح ابراہیم کو گھر چھوڑ کر مکہ آتے وقت نہیں پتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، مگر اللہ کا ایک مقصد تھا اسے مکہ بھیجنے کا، اسی طرح مجھے بھی یہاں آئے ہوئے 6 مہینے گزرے تو میرے دل میں بھی یہ بات سر اٹھانے لگی کہ میرے یہاں آنے کا بھی ایک مقصد ہے، یعنی اللہ نے مجھے یہاں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اور مجھے یہاں سعودی آئے ہوئے صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ اللہ نے میرے دل پر دستک دینا شروع کر دی۔ اور وہ شام میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں نے مغرب کی اذان سنی اور میں گھر سے باہر نکل آیا۔ میرے گھر کے پاس یہاں تقویٰ مسجد تھی، میں سیدھا وہاں گیا اور دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ لوگ وہاں نماز کے لیے آ رہے تھے اور مسجد کے اندر جا رہے تھے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں مسجد میں جا سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ میں تو عیسائی ہوں۔ پھر اندر نماز شروع ہو گئی، مگر میں دروازے پر دستک ہی دیتا رہ گیا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلنا شروع کر دیا، اور میں دروازے پر دستک ہی دے رہا تھا۔ اتنی دیر میں مسجد کا مؤذن جس کا نام شفیق جبیر تھا
وہ دروازے پر آیا اور اس نے کہا جی بولیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا میرا نام سیموئل ہے اور میں ایک امریکی عیسائی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور خوشامدید کہا۔ میں مسجد کے اندر گیا۔ میں نے ادھر ادھر مسجد میں دیکھا۔ کچھ منٹ تک میں مسجد میں گھومتا رہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں اور میں کل دوبارہ آؤں گا۔ شفیق نے کہا اہلاً و سہلاً، آپ جب چاہو آ سکتے ہو۔ میں اگلے دن 5 مرتبہ نمازوں کے دوران مسجد گیا اور وہاں نمازیوں کے پیچھے ایک کرسی پر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھتا رہتا۔ چونکہ مجھے عربی نہیں آتی تھی اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں سوائے بیٹھ کر ان کو دیکھنے کے اور کیا کر سکتا ہوں۔ میں 3 دن تک ایسے ہی مسجد جاتا رہا اور میں 5 مرتبہ دن میں ان لوگوں کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے۔ تیسرے دن میں نے شفیق سے کہا کہ کیا تم مجھے مسلمانوں کی طرح نماز پڑھنا سکھا سکتے ہو؟ شفیق اس کے لیے راضی ہو گیا اور اس نے مجھے سورہ فاتحہ یاد کروائی اور بس اس کو یاد کرنے کی دیر تھی کہ میری زندگی بدل گئی۔ مجھے سورہ فاتحہ یاد کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ 2 ہفتے بعد میں نے شفیق سے پوچھا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ شفیق نے کہا آپ کو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ مجھے اسلامک ایجوکیشن فاؤنڈیشن لے گیا۔ وہاں پر ڈاکٹر صادق مالکی سے میری ملاقات کروائی جو کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر مالکی نے مجھے شہادت کے کلمات پڑھائے اور میں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر مالکی نے مجھے اپنی کار میں بٹھایا اور مجھے ڈائریکٹ خانہ کعبہ لے گئے۔ میں نے حرم شریف کو دیکھا اور کہا مجھے معلوم ہے یہ اللہ کا گھر ہے جسے ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ ڈاکٹر مالک مجھے بالکل حرم کے قریب لے گئے۔ میرے چہرے پر آنسو گر رہے تھے اور مجھے اپنی ماں کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ وہ کہتی تھیں جب تم بڑے ہو جاؤ تو ابراہیم اور اسماعیل کے اللہ کی عبادت کرنا کیونکہ وہی ایک خدا ہے جو سب کا خدا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ کروڑوں امریکی عیسائی ہیں جو ابراہیم کے خدا کے متعلق یہ سب باتیں جانتے ہیں، جن کو بچپن سے ہی چرچ میں پادریوں کے پاس اور مختلف چرچ میٹنگز کے دوران یہ سب باتیں بتائی جاتی ہیں، مگر ان بیچاروں کو اسلام کے متعلق کچھ نہیں پتا۔ ہمیں صرف ان لوگوں تک پہنچنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور صرف ان لوگوں کے سامنے اسلام کی وضاحت بیان کرنی ہے، بس پھر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، ویسے ہی محبت کے ساتھ جیسے کہ مجھے شفیق نے دی تھی۔ آپ نے اپنے عمل سے ان لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں اور اسلام ایک اچھا مذہب ہے، تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام مخالف تمام چیزیں ختم کی جا سکے جو کہ اسلام مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں نے ان کے دلوں میں بھر دی ہے۔ آپ کو ان لوگوں کے سامنے وہی اخلاق تیار کرنا ہے جیسا اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے ساتھ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے علاوہ جانوروں تک پر رحیم اور کریم تھے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے واقعات سے، اور میں وہ سب یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں کہ جنگ میں بھی دشمن کی عورتوں پر، ان کے بچوں پر، بوڑھوں پر، بے گناہ عام شہریوں پر تلوار نہیں اٹھانی اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے جاپان گیا تھا۔ میں نے ہیروشیما کو دیکھا جہاں پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے تھے۔ لوگوں کا جسم پگھل کر گر رہا تھا اور وہ گرمی سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگا رہے تھے اور ڈوب کر مر رہے تھے، مگر اسلام نے جنگ میں بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسلام کہتا ہے آپ فصلیں تباہ نہیں کر سکتے، آپ کو کھانے پینے کے ذخائر تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ مذہبی عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کریں گے۔ تو میں وہاں 0 پوائنٹ پر گیا۔ ہیروشیما میں 0 پوائنٹ اس جگہ پر واقع ہے جہاں پر امریکہ نے زمین پر بم گرایا تھا، تو میں نے وہاں پر نماز پڑھی۔ تو وہاں پر بہت سارا میڈیا تھا، کیمرے اور رپورٹرز تھے، اور وہ سب مجھ سے سوال کرنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا اسلام ایٹم بم گرانے کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، صرف عام بے گناہ لوگ ہی مریں گے، عورتیں اور بچے بھی، اور عبادت گاہیں تباہ ہوں گے، اور اسلام یہ سب کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جاپان میں اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اور دنیا کے بہت سارے دیگر ممالک میں ہیں جہاں اسی طرح اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کو صرف اسلام کی حقیقی تصویر دکھانی ہے۔ آپ یقین جانیے یورپی معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مسلمان اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر رکھتے ہیں اور عیسیٰ نام رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسلام تمام انبیاء کی ویسے ہی عزت کرنا سکھاتا ہے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، مگر یہ سب اچھائیاں آج لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو 15 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، لیکن یہ انگلش میں ہے۔ لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ویڈیو کو ہم نے اردو زبان میں ترجمہ کر رکھا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بھائی نے اسلام کیوں اور کیسے قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے آپ یہاں پر کلک کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیو مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔